السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں آپ کو اپنے اس تربیتی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے عبدالخالق۔ دیکھیے دوستو، زندگی، دنیا، یہ ساری چیزیں اچھی خاصی ٹف ہیں، اور ہماری خواہشات، ہماری توقعات، ہماری ضروریات جو ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ اکثر اوقات ہوتی ہیں، اور پھر اس صورتحال کے اندر ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان ساری حالات کا ایک بہت ہی جمع مردی سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ وی could compete all that، اس کی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوستو، لوگوں کی اکثریت یا بڑی اکثریت اپنے آپ کو اس قدر ٹف اور اتنا لچکدار اور ریزیلینٹ نہیں بنا پاتی کہ وہ حالات کا، ایڈورسٹی کا پراپر طریقے سے گویا کہ مقابلہ کر سکیں۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے بے پناہ اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ایک انسان مینٹلی ٹف بنے۔ اسی کو آج ہم نے موضوع بحث بنایا، اور اپنی کہہ لیں کہ اپنی اس تحقیق، دوسروں کی تحقیق، اس سے استفادہ کرنے کے بعد ایسی 7 چیزیں ہمارے ذہن کے اندر، ہماری دانش کے اندر آئیں کہ جو ایک انسان کو مینٹلی ٹف بنا سکتی ہیں۔ اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ وہ اپنے جو ایموشنز ہیں، اپنے جو جذبات ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ جاننا ہے کہ بھئی ایک انسان جو ہے اس کے اندر کس طرح کے جو جذبات ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور پھر اس وقت میرے اندر کون سا ایموشن، جذبہ ایکٹیو ہے، میں کیا فیل کر رہا ہوں، اور یہ کیا پازیٹیو ہے، کیا یہ نیگیٹو ہے، اور اگر یہ پازیٹیو ہے تو میں نے اس کو کیسے سسٹین کرنا، کنٹینیو کرنا، اس سے استفادہ کرنا ہے، اور اگر یہ خدا نخواستہ نیگیٹو ہے تو ہم نے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اسے وہ کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایک انسان کی جذبات کی جو ذہانت ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے 7 باتوں میں سے۔ اور 7 باتوں میں سے دوسری بات کیا ہے کہ دے ایمبریس چینج۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں۔ دا اونلی تھنگ which is permanent here in this world, that thing is called change۔ تو یہ جو چینج ہے، یہ جو تبدیلی ہے، تبدیلی ہم سے پوچھ کے نہیں آتی، اور اس وجہ سے لیکن ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ بھئی ہم اس کو پراپرلی فیس کریں اور مینیج کریں، اور اگر ہم نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ دے ایمبریس چینج۔ اور تیسری بات جو ہے دے آرنٹ افریڈ ٹو سے نو۔ اور دیکھیے، وہ کوئی کہہ لیں کہ نہ کرنے سے، نہ کہنے سے گھبراتے نہیں ہیں۔ جہاں پہ ان کو نہ کہنی ہے، جہاں پہ ان کو نہ کرنی ہے، وہ اسے کہہ لیں کہ بمبانگے دہل، اور اسے وہ کرتے ہیں، اسے وہ کہہ دیتے ہیں۔ وہ اس سے نہ کرنے سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور جہاں پہ نہ کرنا بنتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ اور 7 باتوں میں چوتھی بات یہ ہے کہ دے فوکس آن بٹ دے کین کنٹرول۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں، میں ان پہ روتا دھوتا رہوں، میں ان پہ کہہ لیں کہ کڑتا رہوں، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ لیکن جو چند ایک چیزیں میرے اپنے کنٹرول کے اندر ہیں، میرے بس میں ہیں، مجھے وہاں پہ بھرپور کردار ادا کرنا ہے، اور مجھے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور وہاں پہ اپنے اختیار کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لینا ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا انقلابی تبدیلیاں، اگرچہ آہستہ آہستہ، ایسی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں
کہ بھئی اش اش کر اٹھے انسان، گویا کہ آپ اپنے آپ کو، آپ کی جو تیاری ہے، آپ کے حصے کا جو کام ہے، آپ 100% کر دیں۔ ایک خوبصورت شعر میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ بہرحال یہ چوتھی چیز تھی 7 چیزوں میں سے، اور پانچویں ہے دے پریکٹس مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن۔ یہ کیا ہوا؟ دے پریکٹس مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ مائنڈ فلنس جو ہے، گویا کہ وہ نہ ماضی میں رہتے ہیں، نہ مستقبل کے بارے میں، نہ ماضی کے پچھتاووں کے اندر۔ ماضی سے سبق سیکھا اور اس کو جانے دیں، مستقبل کی پلاننگ کی اس کو چھوڑ دیں، آج کے اوپر اپنا فوکس کر لیں اور لمحہ موجود کے اوپر کر لیں، تو دیٹ از کالڈ مائنڈ فلنس۔ تو بہرحال دے پریکٹس مائنڈ فلنس اینڈ میڈیٹیشن۔ تو پھر اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ چھٹی بات ہے دے سی فیلئر ایز اے اسٹیپنگ سٹون۔ وہ ناکامی کو ایک اسٹیپنگ سٹون کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ناکامی کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہوتے، ناکامی سے سبق سیکھتے ہیں، اور ناکامی کو سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ پانی کیچڑ کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ اگر کسی نے ایک ایک سٹیپ کے فاصلے پہ اگر کسی نے اینٹیں رکھ دی ہیں تو دیٹ از کالڈ دا اسٹیپنگ سٹون۔ تو یہ اسٹیپنگ سٹون سمجھتے ہیں ناکامی کو، اور اس سے بڑھ کر اہمیت نہیں دیتے، وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ ساتویں اور آخری بات کیا ہے کہ دے مینٹین اے پازیٹیو آؤٹ لک۔ دیکھیے وہ پازیٹیو رہتے ہیں، اور وہ پازیٹیو جو ہے کہہ لیں کہ پازیٹیو نقشہ کھینچتے ہیں ہمیشہ۔ اور وہ کیسے ہے؟ لائف از فل آف اپس اینڈ ڈاؤن۔ یہ بات تو طے ہے کہ زندگی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اتار چڑھاؤ سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ ان فیس آف ایڈورسٹی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری پریشانیاں ایک ہی وقت میں آ جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ پھر ان دیٹ سچویشن mentally tough people have an unwavering ability to stay positive۔ اب وہ باوجود اس کے کہ ہر ایک طرف سے مشکلات ہیں، لیکن وہ پازیٹیو رہتے ہیں، وہ پر امید رہتے ہیں، وہ امید سے لبریز رہتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، اور اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے وہ لوگ ایک حربہ، ایک ٹیکنیک بھی استعمال کرتے ہیں جسے ایفرمیشنز کہا جاتا ہے۔ اور وہ ایفرمیشنز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ لیں کہ اچھے جملے، اچھے فریزز جو ہے وہ ان کو یاد کر لے، کہیں سے پڑھ لیا، کوئی اپنے ذہن میں یاد آیا، کوئی ضرب المثل ہے، کوئی اچھا شعر ہے، اس کو یاد کر لیں اور اسے پھر ریپیٹ کرتے رہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایفرمیشنز کہلاتی ہیں، دن میں متعدد بار کریں، یہ ایفرمیشنز کہلواتی ہیں۔ تو اگر ہم مینٹلی ٹف انسان بننا چاہتے ہیں تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔